أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں، خوبصورت ناموں میں، اسماء حسنہ میں دو نام ہیں، ایک الہادی اور دوسرا المقیت۔ الہادی قرآن کریم میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے والے کے طور پر اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ ہدایت اور مدد کے لیے وہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ہدایت عربی زبان کا لفظ ہدا سے نکلا ہے، جس کے معنی رہنمائی، راستہ بتانا اور حق کی وضاحت کرنا، یہ سب معنی آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرف نکالنا، عربی زبان میں یہ بھی الہدا کے معنی میں سے ہے۔ اور اس طریقے سے اطاعت و فرمانبرداری یہ بھی ہدایت کے معنی میں ہے، راستہ بتانا، حق بتانا اور رہنمائی کرنا، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت ان کو عطا فرماتا ہے، نور توحید سے ان کا اعزاز کرتا ہے، نور توحید سے ان کو عزت بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف وہ ہدایت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سارے حیوانات کو ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کے جو فوائد ہیں، ان کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ کیسے وہ رزق تلاش کریں، کیسے کیسے وہ نقصان دینے والی چیزوں سے بچیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں فرمایا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش، اس کی تصویر بنائی اور اسے راستہ بتایا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہادی کا مطلب جو اپنے بندوں کو ہر قسم کے فائدے اور مصلحتیں اپنانے اور نقصان سے بچنے کے راستے بتاتا ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ ان کو سکھاتا ہے اور ان کو توفیق دیتا ہے، توفیق کی ہدایت ان کو عطا فرماتا ہے اور تقوی ان کو عطا فرماتا ہے، اور ان کے دلوں کو اسی کی طرف لپکنے والا اور اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بناتا ہے۔ یہ سب جو ہے ہدایت کے معنی میں آتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک عام ہدایت جس میں سارے مخلوقات شریک ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں، جس کی میں نے ابھی آپ کو سنایا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جس نے ہر مخلوق کو، ہر چیز کو اس کی تخلیق، اس کی تصویر بتائی اور ساتھ ساتھ اس کو ہدایت بھی دیا، یعنی اس کو ہر چیز کو اس کی ایسی تصویر دی جو دوسروں سے
جی کنفیوز نہیں ہوتا ہے، دوسروں سے ملتا نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہوتا ہے، اور ہر عضو کو اس کی شکل و تصویر بنائی، اس کی حیات بتائی، ہر عضو کو اس کی حیات، اس کی شکل، اس کی صورت کیسی ہونی چاہیے، یہ عضو کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ نے بنایا. اور اسی طریقے سے ہر مخلوق کو جی اس کی خلقت کیسی ہونی چاہیے یہ بتا کر پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے کیا کیا اس کے کام ہیں اس کی بھی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اللہ نے ہدایت دی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ حیوان، ہر وہ جاندار اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، تو اپنے فائدے کے لیے کیا چیز حاصل کرنی چاہیے، کون سی چیز سے نقصان سے بچنا چاہیے، کیسے نقصان سے بچ سکتا ہے، یہ ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس جانور کو عطا ہوتی ہے. بلکہ جو جمادات ہیں جن کے اندر جان نہیں ہے، اس کے مطابق اس کے شایع نشان اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں گے جانوروں کی مختلف شکلیں، مختلف چیزیں ہیں، اور ان کو مختلف قسم کی ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہر عضو کو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دیتا ہے. پیر کو چلنے کی ہدایت، ہاتھوں کو پکڑنے کی ہدایت، کام کرنے کی ہدایت، زبان کو بولنے کی ہدایت، کان کو سننے کی ہدایت، آنکھوں کو دیکھنے کی ہدایت، اور ہر عضو کو اس کے کام کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی ہدایت وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہر جوڑوں کو، جانداروں میں جو بھی جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، ان کو کس طریقے سے نسل بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے، بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے. بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے اور فوراً اپنے ماں کے سینے سے لگتا ہے، اور کس طریقے سے دودھ پینا ہے اس کی اللہ نے ہدایت دی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ اتنی بے حساب اور بے شمار ہدایتیں ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسانوں کو یہ ہدایت عطا فرمائی اور ہر مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی. شہد کی مکھی کو گھر کیسے بنانا چاہیے یہ ہدایت دی. درختوں میں، عمارتوں میں کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی فالو کرتی ہے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتی ہے، اور اپنے گھروں میں کیسے وہ واپس آتی ہیں، اور کیسے ان کی رانی کے پیچھے کیسے چلنا ہے. شہد کی مکھیوں کی جو رانی ہوتی ہے، جو سردار، جس کے پیچھے یہ لوگ فالو کرتے ہیں پوری طریقے سے، اور جہاں جہاں وہ ڈائریکشن میں جی وہ جاتی ہے وہاں برابر اس کے مطابق یہ لوگ فالو کرتے ہیں. گھر کیسے بناتے ہیں، کیسے عجیب طریقے سے، اور کتنا مضبوط، کتنا بہترین انداز سے، اور کتنی بہترین اس کی شکل اور خوبصورت. جی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سارے مخلوقات کو جس شکل سے ان ساری چیزوں میں ہدایت دیتا ہے، اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اللہ، وہی اللہ ہے معبود برحق، وہی ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. اور وہ اللہ ہر حاضر اور غائب کا جاننے والا، زبردست طاقت والا، بڑی حکمت والا، بہت مضبوط. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی کائنات میں غور و فکر کرنے کی ہمیشہ دعوت دیتا ہے. اور آپ ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو، جاندار کو، پرندوں کو، چرندوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، تو کیا انسانوں کو توحید کی ہدایت کے لیے نبیوں کو نہیں بھیجے گا، کتابیں نازل نہیں فرمائے گا؟ سبحان اللہ. جی ہاں، ضرور اس ہدایت کے ساتھ
ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے ضرور کتابوں کو نازل فرمایا ہے اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ جی ہاں، کیسے اللہ تعالیٰ انسان جیسے مخلوق کو، جس کے لیے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا، کیسے اللہ تعالیٰ بنا کر بیکار چھوڑ دے گا، اور اس کی کامیابی کے لیے ہدایت کیسے نہیں دے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ انسانوں کو بنائے اور ان کو ہدایت نہ دے، ان کو راستہ نہ بتائے جس کی میں ان کی کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بالکل پاک کیا اور کہا کہ اللہ بری ہے، اللہ پاک ہے کہ بغیر کسی مقصد کے انسانوں کو پیدا کرے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115 اور 116 میں اللہ فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے طرف واپس نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا وہ سچا خدا معبود برحق، وہ سچا اللہ، وہ سچا معبود برحق، وہ اکیلا پروردگار، وہ بادشاہ حقیقی، وہ برحق، وہ بہت بلند ہے ایسے بیکار کام کرنے سے، وہ ایسے بیکار کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ بیکار کام وہ حکمت والا پروردگار جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، انسان کو بغیر مقصد کے اس نے پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کی رہنمائی کے بغیر، اس کو حق بتائے بغیر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہو۔ آپ اگر غور کریں کیسے اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 38 میں یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں، پرندے چرند، یہ سب تم جیسے مخلوقات ہیں اور ہم نے بیکار نہیں کیا، ہم نے کتاب میں یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جی اس سے پہلے اس آیت کو آپ آیت نمبر 37 سے پڑھیں، سورہ نام آیت نمبر 38 کی آیت کو آیت نمبر 37 سے جوڑیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کفار کے اعتراض کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نشانی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجوبہ، کوئی ایسا ایک عجوبہ کوئی نہیں دیا ان کو، کوئی ایسا ایک میراکل نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ لوگ بالکل عاجز ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ بتایا کہ سب ہم اتنے مخلوقات ہیں، سب کو ہم نے پیدا کیا، تم جیسی امتیں ہیں، یہ سب قومیں ہیں۔ دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، زمین میں کوئی چلنے والا جانور نہیں اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے پر کے ساتھ اڑتا ہو، اللہ یہ کہ تم جیسے قومیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی ہے، پھر یہ سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 38 ہے، اس سے پہلے والی آیت نمبر 37، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، ان لوگوں نے کہا، ان کفار نے کہا کہ کیوں نہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی ایسی نشانی نہیں نازل ہو جاتی، بڑی نشانی۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ ایک نشانی نازل فرمائے، لیکن اکثر میں یہ لوگ ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 37 کے بعد جو 38 والی آیت کہ سب کے سب تم جیسے مخلوق ہیں، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے سارے مخلوقات
میں جو بھی بنایا ہے حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اس کی ہدایت ہے سب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، ہر جاندار چیز کو رہنمائی دیتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے بچنا چاہیے۔ جی، اس سے معلوم ہوا یعنی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کی کہ جس طریقے سے جاندار کو تم جیسے مخلوقات بنایا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیا، تو کیا تم لوگوں کو اللہ رہنمائی نہیں دے گا؟ تم لوگوں کو راستہ نہیں بتائے گا؟ تو یہ ایک ہدایت کی پہلی قسم ہے جو سب کے لیے ہے، انسان اور غیر انسان سب اس میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں شریک ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم واضح کرنے کی ہدایت، راستہ بتانے کی ہدایت، خیر کا اور شر کا راستہ، نجات اور ہلاک کا راستہ۔ یہ دو راستے ہیں، کلیئر کٹ راستے ہیں، واضح، اور جو راستے چاہے آپ اپنا سکتے ہیں۔ یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فصلت آیت نمبر 17 میں فرمایا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ اب رہے سب قوم سمود، ہم نے ان کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو زیادہ پسند کیا، ضلالت و گمراہی کو پسند کیا، ہدایت کا راستہ نہیں اپنایا۔ یعنی ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتایا، بالکل واضح کر کے کہا یہ تمہارا حق کا راستہ ہے۔ اور اسی معنی میں سورہ شورى آیت نمبر 52 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ جو رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کا جو راستہ ہے وہ بالکل صحیح راستہ ہے۔ تیسرا، ہدایت کی قسموں میں تیسری قسم، پہلے تو میں نے بتایا کہ ہدایت مصلحت اپنانے، فائدہ اپنانے اور نقصان سے بچنے کے لیے، سارے مخلوقات کے لیے۔ دوسری ہدایت راستے کی ہدایت، وضاحت، بالکل یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ تیسری ہدایت کی تیسری قسم ہے توفیق، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہدایت کا راستہ اپنا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہے وہ گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت، توفیق، ہدایت اپنانے کی توفیق دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 37 میں فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے قریش ہدایت پالیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ہرگز نہیں دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خطبے میں، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہدایت ہے توفیق والی ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتاتے ہیں، لیکن ہدایت کو اپنانا، نیک راستہ، نیک عمل کو اپنانے کی توفیق، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ نمبر 4، اس ہدایت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ ہدایت کی توفیق ملنے کے بعد جنت حاصل کرنے کی توفیق، جنت کا راستہ، یا اگر نعوذ باللہ برا عمل کرتا ہے، ہدایت نہیں پاتا ہے، تو دوزخ کا راستہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 9 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دے گا، ان کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی نعمتوں والی جنتوں میں، اور جنت والے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت کی، جنت کا راستہ ہمیں بتایا۔ اور دوزخ والوں کے بارے میں سورہ صافات آیت نمبر 22 اور 23 میں فرماتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، یہ ظالمین جو ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور ان کے جو ہم نوا ہیں ان کو جمع کرو، اور جس چیز کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے ان کو جمع کرو، وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم، ان کو دوزخ کا راستہ بتاؤ، دوزخ کا راستہ ان کو بتاؤ، ہدایت دو، مطلب بتاؤ دوزخ کا راستہ۔ الہادی، اللہ تعالیٰ کے نام پر ایمان لانے کے جو آثار ہیں، جو تقاضے ہیں، جو ہم سے یہ نام مطالبہ کرتا ہے میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے صحیح شکل دے کر اس کو ہدایت دی، فائدے اور کیا نقصان ہے اور کیا کرنا ہے، اس کی ضرورتیں کیسی پوری ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کلام پاک کے ذریعے ہدایت دی، رسول کے ذریعے ہدایت دی، حق کا راستہ بتایا، گمراہی کے راستے سے بچایا، اور وہ عقل عطا فرمائی جس سے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اور رب کا راستہ پہچان سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی حکمت، اور اپنے بندوں کے ساتھ اس کی رحمت کی۔ ایسے پروردگار سے کیا ہمیں محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر، ہماری پوری محبت اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے، پوری محبت۔ محبت کا حقیقی معنی میں اگر کوئی مستحق ہے تو وہی ذات ہے وحدہ لا شریک لہ، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی ساری محبتیں ملتی ہیں، ساری رحمتیں ملتی ہیں، ساری نعمتیں ملتی ہیں، وہی ذات ہے، اور وہی ذات حقیقت میں سچے معنی میں محبت کی مستحق ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کے نام الہادی سے ہمیں جو ملتی ہے، جو سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں توفیق اور ہدایت ہے، اس کے بغیر کوئی ہدایت کو اپنا نہیں سکتا، تو معلوم ہوا کہ بندہ محتاج ہے اپنے پروردگار کا، اس کی رحمت کا، اس کی ہدایت کا، اس کی مدد کا۔ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لپکے گا اور اللہ کی ہدایت نہیں ہوگی، بندہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے صاف بتا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو بندے کو ہمیشہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، توفیق اس سے مانگنی چاہیے، ثابت قدمی کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، راستہ معلوم کرنے کی ہدایت، حق معلوم کرنے کی ہدایت، اس پر ثابت رہنے کی ہدایت، عمل کرنے کی ہدایت، جنت کی ہدایت، سب کچھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہے اپنے پیغام اور رسالت و نبوت کے لیے چنتا ہے، تاکہ وہ بندے، چنندہ بندے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بغیر، اس کی رحمت اور ہدایت کے بغیر سیدھا راستہ نہیں اپنا سکتا۔ اور ہدایت میرے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں سب ختم ہونے والی ہیں، لیکن ہدایت کی توفیق اگر مل جائے اللہ تعالیٰ کی، تو انسان دنیا اور آخرت اس کی بن گئی۔
کامیاب ہو گیا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام جو لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت پانے والے، کمال درجے کی ہدایت پانے والے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اے اللہ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے تو ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں اٹھا لے، میں جب مروں تو مسلمان کی حالت میں مروں، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 19 میں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایک کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تیری رحمت کے ذریعے اے اللہ مجھے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ راتوں میں جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے آپ دعا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فی یختلفون، اے جبرائیل میکائیل اسرافیل کے پروردگار، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو تیرے بندوں کے درمیان جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کے درمیان تو فیصلہ کرے گا۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ تو اپنی اجازت سے جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اے اللہ تیرے حکم سے جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اے اللہ تو مجھے اس میں حق کا راستہ بتا دے، حق کی ہدایت دے دے۔ انت تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو جسے چاہے ہدایت کا راستہ سیدھا راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور آپ دعا کرتے تھے اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ بے نیازی مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سبحان اللہ غور کرنے کی چیز ہے، واقعی غور کرنے کی چیز ہے، اور آج میں درس کے لیے تیار کر رہا تھا تب جو ہے میں نے سبحان اللہ اس معنی میں غور کیا، کتنا عظیم معنی ہے، اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور دعا کے ساتھ انسان کیسے اپنے دماغ اور دل میں کیا سوچے، آپ فرماتے ہیں قل اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریق والسداد سداد السہم۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے میرے ناظرین کرام، کہتے ہیں کہہ دو تم دعا کرو اے علی اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے تو ہدایت دے اور مجھے سیدھا کر۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَاذْكُرْ بِالْهُدَى ہدایتک الطریق، اور یہ دیکھو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے ہدایت دے تو اس وقت ہدایت کے لفظ کے ساتھ یاد کرو کہ سیدھا راستہ، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اور وہ سداد السہم، اور جب تم یہ دعا کرو کہ اللہم سددنی، اے اللہ مجھے تجھے سیدھا کر دے، تو تیر جیسے سیدھی ہوتی ہے وہ تم یاد کرو، یعنی اس طریقے سے بالکل سیدھا، تیر ایسا ویسا نہیں جاتی ہے، تیر جب جاتی ہے بالکل سیدھے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا
کہ دعا کرتے ہوئے دعا کے معنوں میں ہم باقاعدہ اچھے طریقے سے فوکس کر کے بالکل ترکیز کے ساتھ ہم دعا کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا سنتا نہیں ہے. نعوذ باللہ. وہ دعا جو غفلت والے دل سے جو نکلتی ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ ان میں سے ایک سبب ہے. اسی لیے امت محمدیہ کو ہر رکعت میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم. دعائے قنوت میں بتایا گیا اللہم اہدنی فی من ہدیت. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اے اللہ میں تیری عزت اور طاقت کا پناہ واسطہ دے کر پناہ مانگتا ہوں. تیری عزت اور طاقت کا واسطہ دے کر میں پناہ مانگتا ہوں. تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں. اے اللہ تو مجھے گمراہی سے بچا لے. میں پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے. اللہ اکبر. کتنی عظیم دعا ہے میرے بزرگوں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام الحدیثہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن جب اللہ سے ہدایت مانگتا ہے دوسرے بندوں کے بارے میں بھی فکر کرے ہدایت کی. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسوں کی ہدایت کے لیے وہ کوشش کرے، کیونکہ اللہ یہ ہدایت دینا جو انبیاء کا کام ہے، راستہ بتانا، ان کے بعد اگر کسی کا کام ہے تو یہ مومنوں کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے کہ وہ اس فریضے کو نبھائے کہ لوگوں کو راستہ، صحیح راستہ کیا ہے بتائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. بنو اسرائیل کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں میں بڑے بڑے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے، یعنی لوگوں کو راستہ بتاتے تھے، لوگوں کو حق کا راستہ بتاتے تھے. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جب یہ صبر کیے اور ہماری آیتوں پر یقین کر رہے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. صبر اور یقین کے ذریعے دین میں امامت کا مقام نصیب ہوتا ہے. دو چیزیں، صبر اور یقین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان مبارک اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور قبول فرمائے. آئیے ایک اور نام المقیت. قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ اس کو بھی ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کا حصہ اس میں سے اس کو بھی ملے گا. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے. مقیت کے معنی علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء مقیت کے معنی میں اختلاف کیے ہیں. جی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مقیت کا مطلب حفیظ اور شہید، نگراں، حفاظت کرنے والا. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مقیت کا مطلب ہر چیز کی تدبیر کرنے والا، ہر چیز کی زندگی، موت اور اس کے رزق کا انتظام کرنے والا. اور دوسرا کہا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب القدیر، بڑی طاقت والا. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں میں، ان اقوال میں سب سے جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ المقیت قدیر کے معنی میں ہے، کیونکہ قریش کی زبان میں مقیت جو ہے یہ قادر کے معنی میں آیا ہے. اسی لیے دوسرے بہت سارے علماء نے المقیت کو قادر کے معنی میں ترجمہ کیا ہے. اور بعض لوگوں نے مقیت کا معنی جو ہے قوت سے لیا ہے. قوت کا مطلب رزق اور راشن کے معنی میں آتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقیت وہ ہے جو ہر
موجود کو اس کی غذا مہیا کرتا ہے اور اس کا رزق دیتا ہے، جیسے چاہے اس کی حکمت کے مطابق وہ کرتا ہے۔ تو المقیت کا جو لفظ ہے، جو نام ہے میرے بزرگوں، اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جبکہ قدرت کے معنی میں اگر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم القدیر اور القادر المقتدر میں بتا چکے ہیں کہ اس کے کیا تقاضے ہیں۔ اور اگر مقیت غذا دینے کے معنی میں اگر لیتے ہیں تو اس کا رزاق میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال یہاں مختصر طور پر یہ ہے کہ المقیت کا جو نام ہے، اس نام سے ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی ہمارے لیے ہر قسم کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے، اسی کا ہم شکر بجا لائیں۔ اور یہ کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ کے علاوہ دنیا کے ساز و سامان پر، لوگوں پر، وسائل پر بھروسہ نہ کریں، اعتماد نہ کریں، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اپنے آپ کو محتاج بنا کر، فقیر بنا کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کے ذریعے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ ہم اس کے حقیقی معنی میں، سچے معنی میں اس کے خالص اور مخلص بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو ہمارے لیے لذت کی چیز بنا دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطمینان کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس کی عبادت بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ وہ لذت ایمانی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔